बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल जमशेद और आप देख रहे हैं STN न्यूज़ रहीम यार खान। जैसा कि आप जानते हैं कि रहीम यार खान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान तज्ज़ियाकार मोहम्मद शाहज़ेब आरिफ साहब और उनके साथ हैं मोहम्मद दानिश साहब। रहीम यार खान शहर को तोहफा की शक्ल में एक यूनिवर्सिटी मिली जिसका नाम ख्वाजा हफीज यूनिवर्सिटी है, जो चंद करप्ट अनासिर की वजह से बदहाली का शिकार हो गई और इस अदारा के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं अपने नौजवान तज़ियाकार शाहज़ेब आरिफ साहब की तरफ। जी शाहज़ेब आरिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने STN न्यूज़ चैनल की तरफ से हमें इनवाइट किया। STN न्यूज़ जनूबी पंजाब के अंदर, बल्कि अपना ज़िला रहीम यार खान के अंदर एक नेमत से कम नहीं है। इस STN न्यूज़ चैनल की हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी लोगों की रहनुमाई के लिए। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं बिलाल जमशेद साहब, इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स हैं बहुत कम है, इनकी बसेस बहुत कम है, उसके अंदर बच्चों का इतना ज़्यादा रश होता है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। यकीन करें कि लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, ठीक है? और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हादसे की बड़ी वजह ही ये चीज़ बन रही है। क्योंकि देखें, जब आपने एक फ़ी ले रहे हैं, आप वाचर के अंदर, हर सेमेस्टर के वाचर के अंदर आप एक फ़ी, आपने बाकायदा ट्रांसपोर्ट के हवाले से फ़ीस आपने लगाई हुई है, तो आपको चाहिए कि आप उनको उतनी फैसिलिटी भी दें, ठीक है? आप फ़ी पूरी ले रहे हैं, लेकिन आपने रूट्स अपने बहुत कम रखे हुए हैं, बसेस अपनी बहुत कम रखी हुई हैं, जिस वजह से बहुत से लोग डिस्टर्ब हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, अपने लेक्चर्स मिस करने पड़ते हैं उनको, ठीक है? तो सबसे पहले तो इनको इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? और स्पेशली इनके जो ड्राइवर्स हैं, उन पे फ़ोकस देनी चाहिए कि इन्हें चाहिए कि उन्हें ट्रेंड करें, ताकि ये जो आए दिन इनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनसे बचा जा सके। इनमें बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से माँओं के लाल होते हैं जो स्टडी के लिए जा रहे होते हैं और उनकी किसी भी किस्म की कोई हिफाज़त के कोई इक़दामात नहीं है, ठीक है? आप जानते हैं कि पिछले दिनों में 2 से 4 एक्सीडेंट हो गए और मेजर एक्सीडेंट हुए जिनमें डेथ्स हुई हैं, ठीक है? तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम इस चीज़ को जो है वो फ़ोकस करें कि इंतज़ामिया से कहें कि वो इस चीज़ पे ख़ुसूसी जो है वो नज़र फ़रमाएँ अपनी, कि ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। उसके बाद इनके जो QRF सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो उनको बिल्कुल भी कोई ट्रेंड नहीं है, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको नहीं पता कि ये जो लड़के हैं ये यहाँ पे तालीम हासिल करने आए हैं, तो हमने इसको किस तरह गाइड करना है। वहाँ पे उनकी बदमाशी चल रही है पूरी-पूरी, ठीक है? जो ग्रुप्स स्टडी बेस पे एक इकट्ठा होके बैठा हुआ है लड़के और लड़कियों का, ये जाके उनको बिला वजह वहाँ से उठाते हैं, अपने डाले में बिठाते हैं और ऑफ़िस ले जाते हैं और वहाँ जाके उन पे कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और ये सिर्फ़ गरीब बच्चों पे हो रहा है। जो जो बिगड़ी हुई औलादें हैं ना, उनके साथ ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो विदाउट चेकिंग उनको अलाउ है अंदर आना। उनकी इतनी गार्ड्स के साथ बनी हुई है कि वो विदाउट चेकिंग वो एंटर हो रहे हैं, उनका कोई कार्ड नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, वो कुछ भी करें उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो आते हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइलात ये पैदा करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ पे भी इन्हें चाहिए कि अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको फुल ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक तालीमी इदारा है। बच्चों ने यहाँ से हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है। लेकिन जब हमारे गार्ड ही उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बच्चों पे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ मैंने इनकी नोट की है, वो 50 से 60 हज़ार बच्चे और बच्चियाँ हैं, जिनका डाटा खुलेआम इनकी वेबसाइट पे, इनके पेजेस पे पड़ा हुआ है, जिसमें इनके बेफर्म्स, इनकी बच्चियों की पिक्चर्स कोई पर्दा करती हैं, लेकिन इनको किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। ये उनको बुलाते हैं स्टेज पे, उनको कोई भी इनाम देना होता है, कुछ भी करना होता है, ये उनकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वो आप चेक कर सकते हैं। फ्यूट की जो पेज है, आप वहाँ जाएँ, आप इनके बेफार्म्स वहाँ पड़े हैं, इनके और पता नहीं कितने मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत प्राइवेसी वाले होते हैं, वो सरेआम पड़े हैं। हालांकि ये हमारी ही मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी है जिसमें इस तरह का कोई मामला आ रहे हैं, नहीं तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई प्राइवेसी वाले डॉक्यूमेंट्स इस तरह ओपन इन्होंने रखे हों। तो इस चीज़ पे भी वीसी साहब को चाहिए कि वो स्पेशल इस चीज़ पे फोकस करें कि इसको ख़त्म करें और विदाउट परमिशन किसी भी बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पे मत लगाएं।
اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ان کے فی کی طرف. ان کا فی کا جو معاملات ہیں وہ یہ سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. ان کی فی کے جو معاملات ہیں وہ بہت خراب ہے. لیبارٹری کی جو فی ہے وہ واچر کے اندر لگی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں, یہ دوبارہ جو جب یہ پرفارم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے دوبارہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے آپ 2000 دے دیں, آپ 3000 دے دیں. اپنی کمائی کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو پرانے وی سی چانسلر صاحب ہیں سلمان طاہر صاحب, آپ بہت بہتر جانتے ہوں گے, بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کتنا بڑا گھپلا کیا ہے. انہیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ابھی بھی وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں لوگوں کو کہ میں کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں, میرا واپس ٹرانسفر رحیم یار خان کیا جائے. کس لیے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ایک سونے کی چڑیا ہے, ہم جس طرح چاہیں ہم اس طرح اس کو کھیل سکتے ہیں. میری گزارش ہے وی سی صاحب سے کہ جتنے بھی کرپٹ ان کے عملہ ہے اس پہ اسپیشل جو ہے وہ انکوائری کی جائے, کوشش کی جائے کہ اس چیز کو ہماری یونیورسٹی سے ختم کیا جائے, کیونکہ ہمارے بچوں نے یہیں سے پڑھ کے آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اسکالرشپ, جو آج کل کا بہت مین ایشو بنا ہوا ہے. اسکالرشپ, انہوں نے اسکالرشپ دی بچوں کو, ٹھیک ہے. 3.5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے اسکالرشپ کو واضح نہیں کیا. ان کی بہت سی اسکالرشپس ہیں لیکن پہلی بات تو انہوں نے کسی کو دی نہیں ہے, اور جو اسکالرشپ انہوں نے دی ہے وہ 3.5 سال پورے ہو گئے ہیں, ایک آخری سیمسٹر بچ گیا ہے. انہوں نے بلیو می 5-5 لاکھ کے واچر جو ہے وہ بچوں کو پکڑا دیے کہ آپ یہ 5 لاکھ فی پے کریں. یہ ہمارے اسکالرشپ میں یہ مسئلہ مسائل آ گیا ہے, وہ مسئلہ مسائل آ گیا, مطلب اپنی طرف سے یہ مسئلے کریٹ کر کے 5-5 لاکھ کے واچر پکڑا دیا بچوں کو. بھائی جو غریب آدمی ہے کہاں سے پے کرے گا 5 لاکھ؟ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو وہ لاہور اسلام آباد کسی اچھی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لیتا. پتہ نہیں کس طرح کے گپلے کر رہے ہیں کہ جو امیر بچہ ہے وہ تو یہاں پہ بیٹھا بھی نہیں ہے, وہ اسلام آباد بیٹھا ہے اور اس کو یہاں پہ ڈگری مل رہی ہے, لیکن جو غریب بچہ ہے اسے 5 لاکھ جب مانگ لے تو وہ کہاں سے ادا کرے گا. ہمارے ڈی سی صاحب, ہمارے وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, میری ان سے گزارشات ہے کہ وہ بھی اس چیز پہ نوٹس لیں تاکہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. بہت شکریہ شاہ زیب صاحب. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحیم یار خان کی آبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, تو آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس شہر کی جو ٹریفک ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. ٹریفک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آئے دن شہر کے اندر جو حادثات ہو رہے ہیں, آئے دن جو ہے ٹریفک جیم ہو رہا ہے. انہی مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم اب بڑھتے ہیں اپنے نوجوان تجزیہ کار دانش اقبال صاحب کی طرف. جی دانش اقبال صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر چینجنگ لانی پڑے گی؟ کب جا کے یہ مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے؟ جی دانش صاحب. جی بلال جمشید صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس چینل STN میں ہمیں انوائٹ کیا. جی, ہمارے شہر میں آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹریفک کا بھی ایشو بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے شہر میں جگہ جگہ پہ بہت زیادہ ٹریفک کا رش لگا ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے مین چوک دیکھ لیں, جیل روڈ دیکھ لیں, اس کے ساتھ شیخ زید ہاسپٹل ہے, اسی کے ساتھ ہی شیخ زید میڈیکل کالج ہے. جیسے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم چلے جائیں وہاں پہ 24 آور جب بھی چلے جائیں وہاں پہ آپ کو رش نظر آئے گا. لوگ غلط رانگ پارکنگ کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ گاڑیوں کی, اور وہاں پہ فروٹس کی ریڈی لگی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ رکشہ والے کھڑے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ٹریفک وارڈن بیٹھے ہوئے ہیں شاہی روڈ سے لے کے بیلجیم چوک تک, اسی طرح لگا ہوا ہے. جیسے کہ لوگ رانگ پارکنگ کر رہے ہیں, فروٹس کے ٹھیلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اور رکشیز وغیرہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنا سامان دکان کے باہر رکھا ہوا ہے. ابھی یہ بتائیے کہ یہ گاڑی کے پارک کرنے کی جگہ ہے یا لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے یا لوگوں کے وہاں پہ ٹھیلا لگانے کی جگہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور ٹریفک وارڈن وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے عیدی وغیرہ, اپنے چالان وغیرہ, دہاڑی وغیرہ بنانے کے چکر میں وہ اس چیز پر زیادہ توجہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم اپنے لیور والے پل کی طرف چلے جائیں, وہاں پہ بھی یہی حساب ہے. جیسے کہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. فوڈ پوائنٹ لگا ہوا ہے, کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والے, وہاں پہ بھی وارڈن کھڑے ہوئے ہیں, ٹریفک وارڈن, لیکن وہ لوگوں کو صرف چالان کی حد تک کھڑے ہوئے, اپنی عیدی بنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اپنی دہاڑی بنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ رش لگا ہوا ہے, ہم انہیں جا کے نکالیں رش کو, یا لوگوں کو بتائیں کہ لوگ رونگ وے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں, ابھی کچھ ہی دنوں پہلے خبر چلی تھی
کہ وہاں سے ایک پانی والے رکشے نے ایک بائک والے کے اندر ٹکر مار کر رونگ وے سے آتے ہوئے بائک والے کو ٹکر ماری، جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ بائک کا نقصان بھی ہوا، اس کا جانی نقصان بھی ہوا۔ تو ٹریفک وارڈن کو اس چیز کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو پکڑنے کے بعد اس پر کوئی ایکشن لیتے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ پرانا اڈا خانپور کی طرف، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اسی طرح آپ جیسے جہاں بھی چلے ادھر جیسے ہی خانپور اڈے کی طرف بڑھیں گے تو پوری سائڈوں پہ آپ کو فروٹ وغیرہ کے ٹھیلے نظر آئیں گے، بڑی بڑی جو سی بسز کا وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، اور دوسرے بس اسٹاپ بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ بھی ٹریفک وارڈن کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ چیز نوٹ نہیں کرتی کہ یہ جو سی سڑکیں بنی ہوئی ہیں ہمارے لیے، یہ صرف ہمارے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، نہ کہ یہ ٹھیلے وغیرہ، نہ کہ رکشے وغیرہ، نہ کہ پارکنگ کے لیے یہ سڑک وغیرہ بنائی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں رحیم یار خان میں سگنلز ہونے کے باوجود بھی ان کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر ان کا استعمال کیا جائے تو 100% نہیں، 70 سے 80% ہمیں ٹریفک کو کنٹرول کیا جا سکتا۔ ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ اس چیز پر ایکشن لیا جائے، اور یہ تمام وارڈن جو سی اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، انہیں اس جگہ پر اپنی جگہ پر کھڑا کیا جائے، انہیں بولا جائے کہ اپنی ڈیوٹی صحیح سے سر انجام دی جائے، تاکہ شہر میں جو سا اتنا زیادہ رش بنا ہوا ہے اس کو بہت زیادہ کم کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمارے شہر میں بہت زیادہ حادثات وغیرہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ دانش صاحب، آپ نے اپنی اس مسئلہ کے بارے میں رائے دی۔ جی شاہ زیب صاحب، آپ کی اس مسئلہ کے اوپر کیا رائے ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے اندر اپنے کافی سارے جو چوک ہیں ان کے اوپر آئے دن یہ ٹریفک جیم لگا رہتا ہے، اس کے بعد یہ جو ہماری مین شاہراہ ہے جو ہاسپٹل کی طرف کو جا رہی ہے، اس کے اوپر کافی سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے پرائیویٹ جو میڈیکل سٹورز موجود ہیں، ان کے باہر ان کا اتنا رش ہونے کی وجہ سے جو ایمبولینس جو کوئی سیریس مریض لے کے آ رہی ہوتی ہے، جو 1 منٹ کی مسافت ہے، جس کے لیے ان کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے، کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اس رش کی وجہ سے جو سیریس مریض جو ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے۔ جی شاہ زیب صاحب، آپ کی اس مسئلہ کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ مسئلے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں مینجمنٹ جو ہے نا ٹریفک کی، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمارے پورے رحیم یار خان کے اندر ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک نہیں چلتا، اگر اس کو ٹھیک کیا جائے تو 50% مسئلہ حل ہو جائے، ہماری ٹریفک تھوڑی سی کنٹرول میں آ جائے۔ اس کے بعد ہماری ٹریفک کس طرح کنٹرول آ سکتی ہے کہ جو رونگ پارکنگ ہے نا، وہ چاہے کسی غریب کی ہے چاہے کسی امیر کی ہے، اس پہ پراپر ان کو چلان کرنا چاہیے۔ بھاری جرمانہ لگائیں گے تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ وہ اپنی گاڑی رونگ پارکنگ لگانے پہ سوچیں گے پہلے۔ عوام ٹیکس دینے کے باوجود فلاں ٹیکس بل کے اندر فلانا ٹیکس ایڈ ہو گیا، فلانا ٹیکس ایڈ ہو گیا، فلانا ٹیکس ایڈ ہو گیا، لیکن اتنے ٹیکس پے کرنے کے باوجود اتنا بڑا ہمارا ضلع رحیم یار خان ہے، اس کے اندر ایک لفٹر موجود نہیں ہے۔ جب عوام کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں کہ ہم گاڑی رونگ پارک کریں گے تو ہماری گاڑی پہ چلان ہو جائے گا، ہماری گاڑی بند ہو جائے گی، اس کو لفٹر اٹھا کے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ معاملہ عوام کے نالج میں نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے شہر میں کوئی 2-4 لفٹر ہونے چاہیے، جو ہمارا اتنا بڑا ضلع ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، جس کو وہ کور کریں 3-4 لفٹر۔ کہیں بھی کوئی غلط پارکنگ ہوئی ہے اس کو وہ گاڑی کو اٹھا کے اس کو تھانے لے جائیں، باقاعدہ اس پہ کاروائی ہو، تاکہ اگلی بار وہ بندہ رونگ پارک کرنے کی بجائے اس کو صحیح پارکنگ کرے۔ اس کو پتا ہو کہ مجھے صرف چلان پہ ہی نہیں کرنا پڑے گا، مجھے ضلالت بھی بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو یہ اس چیز پہ عمل درآمد کر لے تو بلیو می، میں شورٹی دیتا ہوں ہمارے شہر کے ٹریفک کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ دانش بھائی نے بتایا کہ ہاسپٹل روڈ جو ہے وہاں پہ بلیو می کہ گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، آپ اگر وہاں چلے گئے، نہ آپ پیچھے کے نہ آپ آگے کے، آپ کو وہاں پہ 15 سے 20 منٹ اپنے ضائع کرنے ہی ہوں گے، چاہے آپ کی گاڑی میں مریض ہے چاہے نہیں ہے، چاہے آپ کا وقت قیمتی ہے چاہے نہیں ہے۔ تو پراپر مینجمنٹ ہو، ہمارے جو انچارج ہیں ڈی ایس پی صاحب ٹریفک کے، ان کو چاہیے کہ اس پہ پراپر ایک ایکشن لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ ٹریفک پہ پراپر ایک ایکشن لیں۔ عید کے دن ہے، شاہی روڈ بالکل بلاک ہے، کوئی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، اگر آپ چلے گئے ہیں تو آپ سٹک ہو گئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اپنے ٹائم ضائع کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس پہ پراپر ایک ٹیم ہونی چاہیے، جو پراپر ان کے وارڈنز ہونے چاہیے، پراپر ان کی ایک ڈیوٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ کریں۔ صرف بیٹھنے سے ڈیوٹی نہیں ہوگی یا چلان کرنے سے ڈیوٹی نہیں ہوگی، ان کا زور صرف چلانوں پہ ہے۔
जी, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। जी, इसी के साथ-साथ मेरी अपने शहर के डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, उसके बाद हमारे डीएसपी जो ट्रैफ़िक के इंचार्ज हैं, असगर साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जो हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिन मसाइल के ऊपर हमने बात की, इनका जल्द अज़ जल्द इसके ऊपर इनका कोई हल निकाला जाए। इसी के साथ-साथ मेरी अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस इश्यू के ऊपर बात की जाए, तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करें, हमें बताएँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। इसी के साथ-साथ अपने होस्ट बिलाल जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।